بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان الان، آج اگست 1968 کی 25 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ 9 میں 29 آیت تک پہنچے تھے. آج 20ویں آیت سے آغاز کلام ہوتا ہے. اس کے اسپیکر کو ہلکا کیجیے تاکہ میں ان سے بولوں. بات پیچھے سے یہ چلی آتی تھی کہ خدا نے تمہارے لیے پیدائش سے بھی پہلے سامان جنس مہیا کر دیا. تمام مخلوق کے لیے یکساں. اس کو اس کی ربوبیت عالمی کہتے ہیں جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ان کو اور یہ کہا گیا تھا کہ ایسا نظام جس میں ان ذرائع رزق اور وسائل پیداوار کو ذاتی ملکیتوں میں لے لیا جائے اور اس طرح سے مخلوق کو ان کے فائدے سے محروم کر دیا جائے، یہ خدا کا ہمسر بنا دینا ہے، خدا کے ساتھ دوسرے خدا تجویز کر لینا ہے. وہ نظام نہ تم نے پیدا کرنا. اور یہی وہ چیز تھی کہ آخری آیت میں بھی پھر اس کو دہرایا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اب یہی چیز جو ہے یہ چیز ابھی تک نظری حیثیت سے سامنے آ رہی تھی. قرآن کریم اسے انسانوں کی اپنی زندگی سے اس کی وضاحت کرتا ہے اور یہ چیز بیان کرتا ہے وہ تمثیلی انداز میں، جسے قصہ آدم کہا جاتا ہے. بات اب بڑی اہم شروع ہو رہی ہے. آج دنیا میں انسانی بچے کی پیدائش ایک ایسا معمول ہو چکی ہے جس کے لیے نہ کسی کو کوئی تعجب ہوتا ہے، نہ حیرت ہوتی ہے، نہ اس کا سمجھنا کسی کے لیے دشوار ہے. حتیٰ کہ بچے تک بھی ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ چیز کہ سب سے پہلا بچہ کیسے پیدا ہو گیا یا سب سے پہلا انسان کیسے وجود میں آ گیا، یہ بہت مشکل مسئلہ تھا. وہی مسئلہ ہے جسے آج بھی یوں کہا جاتا ہے کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے تھا. انسانی ذہن کم از کم اس سے پہلے جبکہ سائنس کے انکشافات اس کے سامنے نہیں آئے تھے، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس سلسلے کا آغاز کس طرح سے کیا جائے. ایک جوڑے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر بات آگے چلتی ہی نہیں تھی. تو اس کے لیے اب تیرا پتہ نہ پائیں تو لاچار کیا کریں. ایک جوڑا تراشنا پڑا.
ذہن انسانی نے اسے تراشا اپنے الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کا ثبوت تو ان کے پاس نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر واقعی اسی طرح سے تراشا گیا یا بنایا گیا، لیکن اس سے ان کے ذہن کا خلیان دور ہو جاتا تھا کہ چلو یہ تو ہو گئے نا دو، اب آج چل پڑا آگے سلسلہ، پھر سوچنے کی بات کوئی نہ باقی رہی، مسئلہ گیا حل ہو۔ یہ ہے وہ چیز جہاں سے ہمارے ہاں آدم کا وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مٹی کا ایک پتلا بناؤ اور خدا کی قدرت کاملہ سے اس کے اندر جان پیدا کرو گی تو مشکل نہیں ہے۔ وہ پتلا بنا دیا گیا تو پتلی جیسے بنے، پھر اس کے بعد اس کے بغیر کام نہیں چلتا تھا۔ اب یہاں چونکہ یہ افسانہ تراشا تھا مردوں نے، اس لیے اس میں اپنی برتری جو تھی اس کو قائم رکھنا ضروری تھا۔ اگر اسی قسم کا برابر کا ایک اور پتلا تراش دیا جاتا اور اسے کہا جاتا عورت، تو وہ تو دونوں کا درجہ برابر ہو جاتا۔ اس کے لیے کہا یہ گیا کہ نہیں، مقصود ذات کو اصل میں مرد کا ہی پیدا کرنا ہے۔ آدم کو کیا پیدا، یہ قصہ ہے تورات کا، اور تورات وہ نہیں جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی، بلکہ وہ جو تعریف شدہ ہے انسانوں نے جسے وضع کیا تھا۔ یہ ذہن انسانی کے تراشیدہ داستانیں ہیں، نہ خدا کی طرف سے آئی ہیں نہ کسی رسول نے دی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں مقصود ذات تو تھا یہی مرد کا بنانا، اور چونکہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد مرد نے تنہائی محسوس کی، اداس رہنے لگا، تو اس کے لیے ضرورت پیش آئی اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے، جیسے وہ بچے کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں تو کھلونا دے دیتے ہیں نا کہ دل بہلا رہے، تو اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی، تو وہ اسی کی پسلی کو چیر کر اس میں سے اس کے لیے جوڑا تراش دیا، عورت پیدا کر دیا۔ تو ابتدا ہی میں یہ جو چیز چلی آ رہی ہے کہ مقصود بذات فطرت کا مرد ہے، عورت مرد کی اداسیاں دور کرنے کے لیے ایک کھلونا ہے۔ یہاں سے یہ بات کی، ایک تو وہ ذہن میں الجھاؤ دور ہو گیا کہ جوڑا ضروری چاہیے تھا، چل پڑا آگے سلسلہ، اور دوسرے یہ جو خود مرد کا اپنا ایگو ہے اس کی سیٹسفیکشن بھی بڑی عمدگی سے ہو گئی کہ ہاں مقصود بذات ہم تھے، یہ ہماری اداسیاں دور کرنے کے لیے بعد میں پیدا کی گئی، اور یہ پیدائش بھی اس کی اپنی ذات میں نہیں ہے، ہمارے یہاں سے یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی پسلی میں سے نہ اس کو جگہ دیتے تو یہ پیدا ہی نہ ہو سکتی۔ تو دونوں کام اس نے جو ہے ایک نشانے سے دو شکار مارے، اس نے شروع میں ہی یہ چیز کہہ کے میں نے جیسا عرض کیا ہے، یہ بڑا الجھاؤ تھا کہ ابتدا کیسے کی جائے انسانی پیدائش کی، یہ تھا جس سے یہ ہمارے ہاں داستاں چلی۔ قرآن میں یہ چیز نہیں کہی جائے، یوں نام آدم کا بھی اس میں آتا ہے، حوا کا تو نہیں آتا، آدم کا بھی نام آتا ہے، لیکن قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے، جو کچھ جو کہہ رہا ہے وہ کیونکہ پہلے سے ذہنوں کے اندر یہ قصہ ہمارے ہاں متوارث چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کے بعد وہی جو قصے ان کے ہاں تھے اپنے ہاں مستعار لیے، اور وہی داستانیں ہمارے ہاں بھی رائج ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اتنا کچھ جو پہلے کہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں بہت کسانیوں کو جو یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، یہی چیز تو ہم مانتے ہیں، اسے یہ کہتا ہے کہ ذہن انسانی کا تراشیدہ ایک حصہ ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کیا ہے برادران، مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں اپنے آپ سے اپنی طرف سے کچھ کہوں، قرآن نے ایسا ہی کہا ہے۔
قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کے متعلق جو سچا کہا 1400 سال پیشتر دنیا کے ذہن تصور خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، اور پھر دنیا میں بھی دنیا عرب تو جس میں اس زمانے تک کوئی لکھی ہوئی کتاب بھی موجود نہیں تھی تو جائے کہ وہاں سائنس کے انکشافات ہوتے۔ دور تو وہ تھا کہ جو ملک علمی طور پر بہت آگے تھے وہ بھی ابھی یہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ اس دور میں قرآن نے یہ کہا کہ یاد رکھو زندگی کی ابتدا، پہلے وہ انسان کی ابتدا نہیں کہتا، زندگی کی ابتدا کے متعلق اس نے ایک پروسیس بتایا، ایک طریق بتایا کہ کس طرح سے بے جان مادہ جامد مٹی، اس میں پانی کا امتزاج ہوا اور اس کے اندر سے زندگی کا پہلا جرثومہ نمود میں آیا۔ اس چیز کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے ابلیس و آدم، اس میں پہلا عنوان ہے انسان، دوسرا عنوان ہے آدم۔ یہ جو ایوولوشن کی تھیوری جسے کہا جاتا ہے، سلسلہ ارتقاء جسے کہا جاتا ہے، اس میں نے قرآن کریم کی روشنی میں اسے ڈسکس کیا ہے، بتایا ہے کہ کہاں تک سائنس قرآن کے حقائق کے ساتھ چلتی ہے، کہاں جا کے ان میں ڈپارچر یا اشتراک ہوتا ہے، اور اس اشتراک کے مقام سے قرآن انسان کو کتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور مغرب کا مادی ذہن اسے کس طرح حیوان کے درجے پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل وہاں ملے گی، اور چونکہ یہ بجائے خیش ایک موضوع ہے اس لیے میں ضمن درس میں اسے نہیں بیان کر سکتا۔ یہاں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے بتایا کہ زندگی کا اولی جرثومہ جو تھا، لائف سیل پہلا، کس طرح سے وہ آگے بڑھا، وہی لائف سیل جس کے اندر ابھی نر و مادہ کی تمیز نہیں تھی، وہ جوش نمو سے دو حصوں کے اندر پھٹا اور سسٹر سیل اس کے بنے، اس میں سے ایک کے اندر وہ پراپرٹیز، وہ خصوصیات جو میل یا نر کی ہوتی ہیں وہ پیدا ہوئی، دوسرے کے اندر وہ خصوصیات جو اناث کی یا تکمیل کی ہوتی ہے وہ پیدا، فیمیل کی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ کو آگے بڑھا۔ زندگی اپنے مختلف ارتقائی منازل طے کرتے کرتے حیوانات کے درجے میں پہنچی، وہاں سے پھر ارتقائی منازل طے کی تو پیکرے انسانی میں آئی۔ پیکرے انسانی میں ابتداً اس کی زندگی کا 90% حصہ تقریباً حیوانی تھا، پھر انسان نے آہستہ آہستہ ارتقائی منزلیں طے کی، اور یہ اس دور میں پہنچا جہاں اس نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنی تھی۔ تمدنی زندگی جو ہے انسان کی، اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہے جسے داستان آدم کہا جاتا ہے۔ یہ آدم نہیں، آدمی کی داستان ہے در حقیقت، اور آغاز ہوتا ہے وہاں سے جہاں سے انسان نے مل جل کر تمدنی زندگی بسر کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے اس کی زندگی بالکل غاروں میں رہنے کی، درختوں کے ساتھ پاس رہنے کی، انفرادی زندگی حیوانات کی قسم کی تھی۔ مل جل کر رہنے کی متمدن زندگی یہاں سے شروع ہوئی، اور آدم کا لفظ اس کو دلالت کرتا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ قدامت کے معنی ہوتے ہیں مل جل کر رہنا، آدم کے معنی ہے مل جل کر رہنے والا۔ بشر کا ذکر قرآن کریم کے اندر آئے گا مین کی حیثیت سے، انسان کا ذکر آئے گا ہیومن بینگ کی حیثیت سے، آدم کا لفظ آئے گا جہاں ان انسانوں نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنی ہو کہ اس لفظ کے اندر تمدن ہے، تو آغاز کلام ہوتا ہے اس داستان کا یہاں سے، اس دور جہاں سے کہ انسانوں نے تمدنی زندگی بسر کرنی تھی۔
انسان سے پہلے اس سطح ارض کے اوپر کوئی اور لائف تھی، کوئی اور نو تھی، کوئی اور جنس تھی، قرآن نے یہ کہا ہے۔ اس زمانے میں زمین کی سطح بہت زیادہ گرم تھی، اس سطح ارض کے اوپر انسان جیسی کانسٹیٹیوشن کا جانور زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی نو تھی کہ جس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس سے زیادہ گرم ٹیمپریچر کے اندر بھی وہ زندہ رہتی، وہ جسے آتشی مخلوق کہا جاتا ہے، وہ جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں جن بن کے چمٹے ہوئے ہیں، وہ تو مخلوق ناپید ہو گئی، قرآن نے کہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ انسان نے اس کی جگہ دی، اور انسان نے جب مل جل کر تمدنی زندگی کا آغاز کیا، جہاں سے قصہ آدم کا آغاز ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ملائکہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے، اس کا مادہ بعض کے نزدیک الف لام کاف ہے، اس کے معنی پیغام رسانی کے ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے یہ کہا کہ ملائکہ کے معنی پیغام رسائی ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں جب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ملائکہ کا ایک فریضہ تو پیغام رسانی وہاں ہے، وہ صرف پیغام رسانی نہیں ہے، بلکہ پیغام رسانی تو ان کا بڑا چھوٹا سا فریضہ ہے، وہ مدبرات امور الہیہ ہیں، یعنی خدا کی جتنی اسکیم چلتی ہیں کائنات میں، وہ جن قوتوں کی روح سے خدا ان کو بروئے کار لاتا ہے، انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس لفظ کا مادہ میم لام کاف ہے، اور میم لام کاف میں تو آپ نے اب دیکھ لیجیے کہ ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملوکیت بھی یہی سے ہے، اس کے معنی ہی قوت کے ہوتے ہیں۔ تو ملائکہ قوتیں ہیں جو خدا کی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس کے مطابق وہ سرگرم عمل رہتی ہے۔ ملائکہ کے متعلق میں آگے چل کے قرآن کی جب آیتیں سامنے آئیں گی تو پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ ہماری طبعی زندگی کے اندر، فزیکل ورلڈ کے اندر، جن کو آپ فورسز آف نیچر کہتے ہیں، فطرت کی قوتیں کہتے ہیں، قرآن نے انہیں بھی ملائکہ کہہ کے پکارا ہے۔ یہ قوتیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہیں، اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اختیار اور ارادہ نہیں رکھتی، وہ ان قوانین کے تابع کام کرنے کے لیے مجبور پیدا ہوئی ہیں۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس میں۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے سورہ بتا 49، سورہ نحل کی آیت 49 50۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ۔ کائنات کے اندر جتنے ذی حیات ہیں انسان کو چھوڑ کر، اور ملائکہ یہ قوانین خداوندی کے سامنے سربسجود رہتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان قوانین کی اطاعت سے سرتابی برت سکے، وہ سرتابی نہیں برت سکتے۔
اور اس کے بعد آگے یہ کہہ دیا یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے اوپر جو خدا کا کنٹرول ہے وہ کنٹرول ایسا ہے کہ اس کی بنا پر وہ جیسے بھی کہا جاتا ہے کہ سرتابی سے خواہش ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو قوانین فطرت ہے، ان کے تابع فطرت کی قوتیں سرگرم عمل رہتی ہیں، ان کو اختیار ارادہ خود نہیں ہے. ان کو بھی قرآن نے ملائکہ کہا ہے. انسانی زندگی میں ایک اور دائرہ بھی ہے جسے انسان کی نفسیاتی قوتیں کہتے ہیں. انسان کے اپنے اندر کچھ سائیکولوجیکل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی قوتیں بھی ہوتی ہیں جسے ول پاور کہتے ہیں. یہ باہر کی کبھی زندگی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنے اندر کی زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ قوتیں کیا ہیں؟ ہمارے اس دور میں ابھی شروع ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ ریسرچ، سائیکالوجی جسے آپ کہتے ہیں. انکانشیس مائنڈ کی قوتیں جنہیں ابھی تک کہہ کے پکارا گیا ہے، ابھی ان کی ماہیت کے متعلق کچھ اس کا معلوم نہیں ہو سکا. اسی لیے ابھی تک سائیکالوجی جو ہے وہ سائنس نہیں بن سکی، ابھی وہ ریسرچ کے منزل کے اندر ہے. لیکن یہ چیز کہ انسان کے اندر یہ قوتیں موجود ہیں، کچھ صلاحیتیں موجود ہیں جن کو نفسیاتی یا سائیکے کی کہتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے. قرآن کریم کی بعض آیات سے ایسا بھی مترشح ہوتا ہے کہ ان قوتوں کو بھی اس نے ملائکہ کہا ہے. مثلا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ علاوہ کو سیرت اس صداقت پر یقین لے آئے کہ ہمارا نشو و نما دینے والا صرف وہ خدا ہے، دنیا کا کوئی اور آمد داتا نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس لیے جھکا جائے کہ رزق کی احتیاج اس کے ساتھ وابستہ ہے. جو یقینی محکم سے اس نتیجے پر پہنچ کے اسے اپنا ایمان بنا لیتے ہیں ثم استقاموا، اور پھر اس پر دم کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کہا ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خوف اور حزن باقی نہیں رہتا، فیئر کمپلیکس نکل جاتا ہے اس کے پاس، ٹیررائز نہیں ان کو کوئی کر سکتا. کیا بات ہے قرآن کے ان دو لفظوں کی، خوف اور حزن. فاتحہ نمبر 20 اور 30 41/30. ایک طرف نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہوا، سلبی اسپیکٹ یہ ہوا کہ خوف اور حزن باقی نہیں رہتا. اتنی سی چیز تو کافی نہیں ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ نیوٹرلائز کیا انہوں نے. وہ جو پہلے اس قسم کے کمپلیکسز تھے ان کو دور کیا. پازیٹو سائڈ، مثبت سائڈ اس کی یہ ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، ایک جنتی کیفیت پیدا کر دی ان کے اندر. اور پھر اس جنت کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ رہبانیت کا فریب ہے، بلکہ یہ کہا کہ اس کی نشانی پھر علامت یہ ہے. انہوں نے کہا کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں. وہ قوت ہے. اور بعد کی زندگی میں بھی ہماری کیفیت یہ ہوگی. اور کیا جو چیز آپ دیکھتی ہیں پھر ایبسٹریکٹ ہے، یہی ذہنی چیز ہے، نظری ہے، تھیوریٹیکل ہے. قرآن کو ایسے نہیں چھوڑتا. نشانی اس کی یہ بتائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں تو تم جا کے دیکھو گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارے نفس، تمہاری ذات، تمہارے اپنے آپ کے لیے ضروری ہوگا، جو یہ چاہے گا اس کے لیے وہ اسے ملے گا، جو مانگے گا اس کے سامنے آئے گا. ورنہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر یہ قوتیں آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کی اپنی قوتیں، اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا. مبدأ فائز سے بس اتنا ملا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا. اور جنت یہ ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. آپ دیکھتے ہیں وہاں صرف شاعری کی چاہا اور مانگا اس نے کہا ہے. قرآن کے 2 لفظوں کا ترجمہ ہے، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. یہ ہے جنت کی زندگی. خوف اور حزن ہوگا نہیں، جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. اور آخرت کے متعلق کہا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے. کیا بات ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سر یہ جب کہا جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے آئے گا، تو پھر اس سے زیادہ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اس سطح زندگی کے اندر چاہنا جو ہے، مانگنا جو ہے، بڑا محدود ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا بچہ کھلونا مانگتا ہے. زندگی ایک اور آگے آنے والی ہے. ابھی تم بچوں نے جوان ہونا ہے. آج تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس جوانی کے عالم میں بڑے ہونے کے بعد تم کیا کیا چاہو گے اور کیا کیا مانگو گے. یہ ہم جانتے ہیں، اس لیے یہاں تو تم جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا. اور وہاں جب آگے جاؤ گے تو زندگی جوان ہو چکی ہوگی. ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جو آج تم مانگتے اور چاہتے ہو. جنت بات تو میں یہ کہہ رہا کیا حاضران عظیم قرآن کی بات سامنے آتی ہے تو پھر تو جی نہیں چاہتا کہ متعلقہ چیزوں کو بھی چھوڑ کے آگے بڑھ جائے. یہ پیدا ہوئی چیزیں کامربن اللہ کو مستقام، ایک یقین موقع اور اس کے بعد استقامت اس کے اوپر کہا نزول ملائکہ ہوتا ہے. یہ نزول ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ یہاں تو یہ صرف بات ہوگی کہ خوف نہیں رہتا، حزن نہیں ہوتا. یاد رکھیے برادران عزیز، انسان دنیا کے اندر خود اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے مرتا ہے، کمپلیکسز کے ہاتھوں مرتا ہے. یہ باہر 1000 انتظام کر دیجیے کسی کی حفاظت کا، اگر اس کے دل کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے آپ دیکھیں گے اس کے باوجود وہ سو نہیں سکے گا. یہ کیا چیزیں ہیں اندر؟ وہ غلط قوتیں، ابلیسی وساوسی میں کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک کمپلیکسز ہیں. ملائکہ کی قوتیں جو ان تمام کمپلیکسز کو دور کرنے کے بعد ایک بیلنس پرسنالٹی پیدا کرتی ہے، متوازن شخصیت آپ کو دیتی ہیں. اس کو نفسیاتی قوت کہا گیا قرآن میں. کرتی کیا ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں بتاتا ہوں. میدان جنگ ہے. میدان بھی وہی دور اول کا، صحابہ کبار جیسے سپاہی ہیں، خود ذات گرامی جیسا سپاہ سالار ہے. آپ سوچ لیجیے کہ ان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی. میدان جنگ میں ٹھیک ہے ساز و جرات اور اسلحہ بڑی چیز ہے، لیکن اس سب سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے، جس سے مدار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سپاہی کا ثبات قدم. میدان جنگ میں جنگ کے کھڑے ہونے کی ایک چیز،
یہ بات عزیزان من نہ کوئی اصلاح کر سکتا ہے نہ کوئی توب کر سکتی ہے. یہ انسان کے اندر ایک داخلی تغیر ہے, اندر کی ایک قوت ہے, صرف وہ کر سکتی ہے کہ اس کے پاؤں جم کے وہاں رہیں. دیکھیے بدر کے میدان کے اندر ان صحابہ کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, جب تمہارے رب نے وحی کی ملائکہ کی طرف, الفاظ یہ ہیں, کہا یہ انی معکم عجیب چیز ہے کہ تم چلو ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں, بہت بڑا کام ہے, گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب تم ہمارے مشیت اور منشا اور قانون کے مطابق جو کچھ کرتے ہو تو وہ تو ہمارا ساتھ ہے, تمہارے کرو کیا. یہ تھا جو میں کہہ رہا تھا, فثبت الذین آمنوا. یہ جو جماعت مومنین مجاہدین کی جماعت ہے, ان کے پاؤں میں ثابت قدمی ثبات پیدا کرو جا کے. آپ نے دیکھا عزیزان من ملائکہ کرتے ہیں, یہ ثبات ادھر پیدا کرو, جب اس قدر ثبات پیدا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا سہولتی کی قلوب الذین کفروا. وہ جو مخالفین کی جماعت ہے ان کے دل کے اندر ان کا ایسا روب آ جائے گا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/12 8/12 ضمن عرض کیے جا رہا ہوں میں کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہیں کیا, کرتے کیا ہیں. یہی چیز سورہ توبہ میں ہے 9/26 9/26. ان ملائکہ کے نزول سے ہوا کیا, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. بلکہ اگلا ٹکڑا پہلے آ جانا چاہیے, وانزل جنودا لم تروها. ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تو دیکھ نہیں سکتا تھا. کیا کیا ان لشکروں نے آ کر, ان کی آنکھوں سے تلواریں لے لی, توپوں پہ گولے خود ڈالنے شروع کر دیے, تیر چلانے لگ گئے. کہا نہیں, یہ کچھ تو تم خود بھی کر سکتے تھے. ایک اور بات کی, انزل اللہ و سکینہ تو تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا کر دیا ان فرشتوں نے. یہ چیز اصل نہیں کر سکتا, یہ چیز قانون نہیں کر سکتا. یہ چیز دلوں کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے, اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور یہی چیز ہے برادران عزیز, شکست و فتح کا راز اس میں ہے. فرد کی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, دنیاوی کاروبار کی بساطت ہو, میدان جنگ ہو, جسے جمعیت خاطر سکون قلب حاصل ہوگا, جس کے اندر یہ ملائکہ کی قوتیں جو ہے بیدار ہوں گی, جس کی ذات کے اندر توازن قائم ہوا ہوگا, یاد رکھیے وہی ہے جس کا دماغ بھی وہاں قائم رہے گا, وہی ہے جس کے پاؤں بھی جمے ہوئے ہوں گے, وہی ہے جو اس کے بعد کامیاب بھی ہوگی. پھر وہی بات کے آگے نہیں جا سکتا. حالانکہ ضمن بات ملائکہ کی آئی ہے. ہم 65 کی جنگ میں ہمارے ان مایا فخر و ناز مجاہدین نے ثبات اور قوت سے دار و مدار تھا اس ملک کی جان, مال, عزت, عصمت کی حفاظت تھا. اس طرح سے انہوں نے ثبات قدم سے, سکون قلب سے, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ دن قریب آ رہے ہیں برادران عزیز. 3 سال کے بعد جو کچھ انہوں نے وہاں موجی اور کرام سے دکھائی وہ محیر العقول تھی, لیکن ہم افسانوں میں الجھی قوم
بجائے اس کے کہ ان کا پورا کریڈٹ ہم ان مجاہدین کو دیتے تو جنہوں نے اپنے قطرات خون کی قربانی سے ہمارے ماتھے کی رنگینیوں کا سامان پیدا کیا. ہم نے منسوخ کر دیے ان کو سبز چراہنے والے دیکھے گئے، سفید گھوڑیوں والا وہاں کھڑے تھے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بات صرف ایک کہنا چاہتا ہوں. وہ آسمانی لشکر اترے وہ کہتے ہیں، فرشتے آئے وہ کہتے ہیں، اس کے بعد کہتے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا انہیں، جبھی تو ان کے سبز پیراہن سفید گھوڑیاں نظر آئی نا، دیکھا ان کو. یہ تو ہمارا قیاس ہے کہ فرشتے اترے اور اس کے بعد یہ چیز مشہور ہوئی کہ وہ دیکھا. تو ایک یقینی چیز ہے فرشتوں کے اترنے کی. خدا کہنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین ہیں جن کے اوپر نازل ہو رہے ہیں. اب ان کے نازل ہونے میں تو سوا کوئی نہیں رہا نا جی، یہ قیاسی بات نہیں، یقینی ہو گئی. نگاہیں ہیں رسول کی، نگاہیں ہیں صحابہ کرام کی، ان پہ یہ نازل ہو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لام تروہا، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اور ہمارے دعوے یہ ہے کہ صاحب ہم نے راوی کو بول کے خود دیکھا. ارانی بہت آنڈے آیا گئے. میں صرف یہاں اتنا کہوں گا جمن کہ کسی کا عادت کو ہم افدت مانیں. خدا کہنے والا ہے، اس کا رسول اور صحابہ موجود ہیں جن کے نازل ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے لم کرو ہاں، انہیں دیکھا نہیں جا سکتا. نفسیاتی قوتوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. برادران عزیز، ان کے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں، انہیں محسوس کیا جاتا ہے. اثرات کا بتا دیا نا، انزل اللہ سکینہ علی رسولہ والمؤمنین. یہ جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے اس کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے. لم تروہا قرآن کا اعجاز ہے عزیزان من. یہ نہیں کہا کہ تم محسوس نہیں کر سکتے تھے، کہا تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ہمارے یہاں دعوے تھے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ صرف یہ بات تھی عزیزان من، ضمن پھر میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں ساری بڑائیاں اور ساری جتنی بزرگیاں اور تقدس احسانات، یہ سارے کے سارے ہم نے معراج و منبر اور مسانید طریقت و حقیقت کے اندر سمٹا کے رکھ لیے تھے. یہ اس کے واحد مدعی اور سارے منافلائی کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہزارہ داریاں تھیں، کسی اور کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی تھی. عجیب ہماری تصویر کی کشاد ہوئی کہ صحیح عزتیں جن کے لیے آنی چاہیے، جن کی موت کو خدا نے کہا ہے کہ ان کو موت میں مردہ مت کہو. ایک میدان آیا کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح عزتوں کے مستحق ہیں. یہ لوگ تو جن کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اس کے جا کے ان کو جا کے شاباشی دیتے، یہ اس سے محروم ہوئے، گھبرا گئے کہ ہیں قوم کی ساری عزتوں کے مرکز یہ بن گئے. یہ ٹیرریسٹ جن سے ہم کل تک یہ کچھ کہا کرتے تھے، یہ لوڈے یہ کیا کریں گے. یہ سپاہی فوجی لوگ ہیں جن کے نام ہم نے یہ کچھ رکھا ہوا تھا. ساری قوم کی عزتوں کا مرکز یہ بن گئے تھے نا. دیکھیے اس کے اندر سے یہ سازش کتنی بڑی ہوتی ہے. کہا گیا کہ یہ تو بیچارے متلے تھے، وہ ساری فتح سارا جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ سارا وہ تھے جی، وہ جو آئے تھے وہ سراہنے والے گھوڑیوں والے. آپ نے دیکھا کہ ایک اتنی سی بظاہر کتنا مقدس تھا یہ جذبہ ایک نظر آتا ہے کہ صاحب فرشتے آئے ہماری مدد کے لیے، اترے گھوڑیوں والے آئے. سارا جذبہ یہ کار فرما تھا کہ عزت و تکریم کا مرکز جو ہماری جگہ یہ بن رہے ہیں میدان جنگ میں جان دینے والے، یہ نہ بن جائیں. توجہات پھر وہی مرکوز ہو جائیں کہ یہ کام تو یہی، یہ جو روحانیت والے ہیں یہ انہیں کا ہوا کرتا ہے. یہ سازش آج کی نہیں ہے، بہت پرانی چلی آتی. گھوڑ پیر اور چنگے شاہ کے عرس بھی آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتی. ان کے مزارات کے اوپر بھی آپ نے جھنڈے لہراتے دیکھتے ہوں گے، چادریں بھی چڑھتی ہیں، ساتھ ڈھول بھی بجتے ہیں. مہینہ دن پہلے سے پتا ہوتا کہ کیا
میرا خیال ہے شاید ہی مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو جسے پتا ہو کہ خالد بن ولید کی شہادت کر دی. زور دے کے شاید کسی کو یہ پتا چلے کہ سعد بن وقاص جو تھا ان کا مزار کہاں ہے. ذرا سوال کر کے دیکھیے گا آپ کے CSC کے کینڈیڈیٹ سے بھی پوچھ کے دیکھیے. باپ نے دیکھا یہ بات کیا ہے. اسلام ان کی وجہ سے شاید پھیلا جھنڈے ان کے گڑے ہوئے ہیں. مجاہدین کا کوئی نام نہیں ہے کہیں آتا. دیکھو قوم کے توجہ کو کدھر بدل کے رکھ دی. باپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہا گیا کہ صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ آنکھیں رسول کی آنکھوں سے بھی بڑی زیادہ تیز نگاہ رکھنے والی تھی. یہ آنکھیں جماعت صحابہ سے بھی زیادہ دور بھی واقع ہوئی تھی. ان کے متعلق خدا کہتا ہے لم کراؤ ہاں تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی انکانی کی یاد ہوئی ہوں گے ان کے انکان کی اور دوربینہ نہ دیکھ لینا. ملائکہ کے متعلق بات ہو رہی تھی برادرانوں کی کہ ملائکہ فطرت کی ان قوتوں کو بھی کہا جاتا ہے. ملائکہ انسان کے اپنے اندر کی نفسیاتی قوتوں کو بھی کہا جاتا ہے جو اس کے اندر اعتدال و سکون پیدا کرتی ہیں. اضطراب و تشویش اور خوف اور حزن پیدا کرنے والی ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ملائکہ وہ کائنات کا حصہ جو ہماری اس محسوس کائنات کے ماوراء ہے جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے, جہاں خدا کا امر خدا کی سینے بنتی ہیں آگے چلتی ہیں ابھی محسوسات کے عالم میں نہیں آتی, وہاں بھی ملائکہ خدا کے امور کو پر انجام دینے والے ہوتے ہیں. یہ ملائکہ کا تیسرا دائرہ ہے جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے. ملائکہ پر ایمان لانا ایمان کا جز ہے. ایمان لانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ویسے تو آپ دیکھیے کہ قریب قریب دنیا کی ہر قوم اور مذہب طرف جماعتیں ہیں تو یقیناً ان کو مانتی ہیں. کچھ نام رکھ لیں ان کا لیکن مانتی ہیں. پھر ایمان کے کیا معنی بھی اس کو سمجھنے کے لیے اور پیچھے ہٹیے. ملائکہ کے متعلق تو شائستہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی ایمان آنے. خدا پر ایمان تو تمام دنیا کے مذہب پرستوں کو سوائے چند بہریوں کے بلکہ سب کو ہے نا. خدا پہ تو سب ایمان رکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں سارے انسانوں کو اور ان میں سے بھی آپ دیکھیے کم از کم اہل کتاب کے متعلق تو یقین ہے نا ہمارا کہ وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے, کتابوں پہ رکھتے ہیں, انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ خدا پہ. اور پچھلے درسوں میں تو آپ نے پھر یہ سن لیا ہوگا کہ اہل کتاب ہی کو نہیں کہا, مسلمانوں سے بھی کہا ہے یا الذین آمنوا باللہ. وہ ہے اس بات کے مدعیوں کہ ہم تو مسلمان ہیں ایمان لو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یوں اس کو زیوم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مثبت دعوت ہے, کچھ کرنے کی بات ہے. تو کیا مانے ایمان لانے کی؟ خدا کو تو ساری دنیا مانتی ہے. سر لوگوں سے کہنا کہ اللہ کو ایمان لاؤ گے تم مان لائے ہوئے ہیں, کیا مانے لیے؟ قرآن نے خود بتا دیا. ایمان کو یہ مانے نہیں کہ جس تصور کا آپ کا جی چاہے آپ اس کو مان لیں تو ایمان ہو گیا. تو کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. جس انداز کا ایمان قرآن کی روح سے تم لائے ہو ایسا ایمان جو لائے گا اسے ایمان کہا جائے گا. تو ایمان کے معنی یہ کسی حقیقت کو اس تصور کے مطابق ماننا جو تصور قرآن نے دیا ہے یعنی خدا نے دیا ہے. یہ آگے بات یہ کہ ایمان کے معنی کیا ہیں. اب جب کہا ہے نا ملائکہ تو ایمان لاؤ, دنیا کے مختلف اہل مذاہب بلکہ ان کے بعد کے لوگ بھی
ملائکہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے، لیکن جس شکل میں مانتے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ملائکہ کے سامنے جھکتے تھے. ساری دنیا کے لوگ، دیوی دیوتا ملائکہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. یہاں ملائکہ کے متعلق کہا کہ ملائکہ آدم کے سامنے جھکتے ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا کہ جب یہ کہا انہیں کہ تم ملائکہ پہ ایمان لاؤ تو مان کیا ہوئے اس سے؟ کہا کہ اس سے پیشتر تم ساجد بنتے تھے، وہ مسجود تھے تمہارے نزدیک. تم نے اپنا مقام ان سے بہت پست رکھا تھا، ان سے بہت بڑی قوتوں کا مالک بنا رکھا تھا. تم یہ ایمان رکھتے ہو. ایمان والو اس ایمان کی بجائے یہ ایمان رکھو کہ وہ ساجد ہیں، ہم مسجود ہو. عزیزان ایمان، قرآن کی روح سے کبھی پھر آگے چل کے جاؤں گا جہاں انسان کی بات آئے گی. یہ جتنے ایمانیات ہیں قرآن نے یہ بنائے ہیں، در حقیقت یہ انسان کا اپنا مقام اس کائنات کے اندر متعین کرنے کی، اور یہی چیز تھی جو اس سے پیشتر ہو رہی ہے. اسی قرآن نے سب کو لیا کہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا. قال ربک بالملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ سے کہا، میں نے کہا ہے تمثیلی انداز ہے بات سمجھانے کا. یہ نہیں ہے کہ سچ مچ کی ایک محفل ہوئی جہاں ملائکہ کھڑے تھے، اللہ میاں نے ان سے یہ بات کہی کہ ہم لگا ہوں کچھ کرنے کے لیے. بات کہی انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہمارے ہاں ایک اور تصور، انسان خلیفۃ اللہ فی الارض، دنیا میں خدا کا خلیفہ. آپ دیکھیے یہ خود غلط ہونا اسے کہتے ہیں، اس سے کم تر مقام کے اوپر راضی نہیں ہو رہا ہے. دنیا میں خدا کا خلیفہ نام سے بات بڑی صاف کی ہے. الگ کے معنی کسی کے پیچھے آنا، خلیفہ کے معنی ہوتا کسی کا جانشین، سکسیسر، کسی کی جگہ لینے والا. ذرا اس معنی کو اعتبار سے دیکھیے تو صحیح، خلیفۃ اللہ کے معنی کیا بنتے؟ خدا کا جانشین، سکسیسر، اس کی جگہ لینے والا. یا اللہ، قرآن میں کہیں نہیں آیا خلیفۃ اللہ کے لیے. اب تک ایک جگہ آتا ہے تاریخ میں ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے اگر ابو بکر صدیق سے یہ کہا خلیفۃ اللہ، کیا خلیفۃ اللہ، تو فضل ہوگا وہ قرآن اس کے ذہن میں کسی کو. وہ تو مرد مومن، انہوں نے فوراً روک دیا اس کو کہ کوئی انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں، خدا کا خلیفہ نہیں کوئی ہو سکتا. یہ سوال ہے ہی نہیں کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے. یہ جائے ان کے لڑکے خلیفہ جانشینی ہے. یہ کس کا سکسیسر ہے، کس کا جانشین ہے؟ ہو سکتا ہے. یہ سوال ہے ہی نہیں کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے. یہ جائے نا اسے لڑکے خلیفہ جانشینی ہے. یہ کس کا سکسیسر ہے؟
जिसका जानशीन है 15/27 15 बटा इसका सक्सेसर है, जिसका जानशीन है 15/27 15/27। मैंने अभी अर्ज किया है कि इंसान पहली नाव नहीं है जो इस जमीन के ऊपर आके बसी हो, इससे पेशतर भी यहां मखलूक थी। और अब तो वो जो मिसिंग लिंक है, दरमियान की एक कड़ी जो अभी मिल नहीं रही साइंसदानों को, उसकी तलाश हो रही है कि इससे पेशतर एक कड़ी थी दरमियान में। वो जो मिसिंग लिंक है देखिए कुरान किस तरह से बात एक लफ्ज में साफ कर जाता है। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सल्सालिन मिन हमाइन मसनून, इंसान को इस तरह से जिंदगी की इब्तदा जो आखिर में आके तय करे इंसानी में नमूदार हुई, उसकी इब्तदा यहाँ से हुई थी, मिट्टी और पानी के इंतजाज से जो होता है। ये मैंने अभी अर्ज की बात यहाँ कुछ और कह रहा हूँ। यहाँ इंसान की पैदाइश का जिक्र आया पहले, वल जान्ना खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिन, इस नौ की पैदाइश से पहले यहाँ एक मखलूक थी। और जिन के तो माने होता है जो निगाहों से गायब हो चुकी हो, जो अब नजर न आती हो, तो वो एक मखलूक जो अब तुम्हें नजर नहीं आती। मिन क़ब्ल, इंसान से पहले यहाँ थी, अब वो नहीं है। पहले इंसान की पैदाइश का जिक्र, दरमियान में ये चीज थी, इससे पहले एक नौ थी, उसके बाद वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुन बशरन मिन सल्साल, फिर वो बात सुना। तो इस मकाम के ऊपर खुदा ने ये कहा इंसानों से कि मैं यहाँ बशर पैदा कर रहा हूँ, यहाँ जाहिल से दर्द खलीफा है, यहाँ जाहिल बशर है। तो गोया बशर इंसान इस जमीन पर अपनी किसी पहले नौ पर जानशीन है, उसने सक्सीड किया है, वो मफसूद हो गई, नहीं रही, इसकी जगह इसने ले ली। बात इतनी थी जो कहने वाली थी, लेकिन इसके अंदर जानशीनी के लिए बहरहाल कुव्वत की जरूरत होती है, उसके बगैर तो कोई किसी का जानशीन नहीं हो सकता। नहीं, इसलिए मजाजी तौर से बाद में पहला माने है किसी के बाद आना, किसी की जानशीनी हो जाना, इसके अगले माने होते हैं कुव्वत के साथ किसी की जानशीनी आ जाना। इसीलिए खिलाफत के माने जो है किसी का जानशीन होना एक कुव्वत को लिए हुए साथ, वरना अगर ये चीज ना हो तो फिर तो हम कहता है खलीफा साढ़े की नहीं कहने आ जाए। जिस तरह का बेहतर होना ना पैदा, उस तरह का खलीफा होगा। इन्हीं जायलन फिल अर्द खलीफा, मैंने अर्ज किया है कि जब खिलाफत का लफ्ज़ या इस्तिखलाफ फिल अर्द आएगा कुरान में, उसके माने होंगे किसी पहली कौम की जानशीनी करनी, कुव्वत को, ममलिकत को, हुकूमत को साथ लिए हुए। और ये ना हो अगर तो फिर मैं कहता हूँ जानशीनी होती ही नहीं है उसकी। तो दो चीजें आ गई कि पहली नौ का एक जानशीन यहां पैदा करने वाला हूं मैं, साहिब कुव्वत होगा। अब आगे बात आती बड़ी अजीब सी है। इस वक्त तक जितनी मखलूक पैदा हो चुकी थी, ऊपर मलाइका हों या इस जमीन के ऊपर हैवानात तक हों, उनमें से कोई मखलूक साहिब इख्तियार और इरादा नहीं, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं जा सकता। जिन कवानीन के ताबे चलने के लिए उन्हें पैदा किया गया था, वो सर झुकाए हुए उनके उस मुताबिक चलते चले जाए। नतीजा उसका ये था कि जहां कोई जिंदगी में इस्तराब नहीं था, खलफसाद नहीं था,
کوئی فساد نہیں تھا، کوئی ناہمواریاں نہیں تھی. قرآن نے یہ بات کہی کہ حکیم انداز میں وہ بات کر جاتا ہے، گویا فرشتوں کی نگاہوں میں اس نئے حیولہ آب و گل کے اندر کچھ آگ کی چنگاریاں، کچھ خون کے چھینٹے بھانپے. دیکھا آپ نے کیا انداز ہے بات کرنے کا ڈرامائی. وہ ایک نئی سی مخلوق نظر آئی انہیں. یہ فساد انگیزیاں اور خونریزیاں قوانین خداوندی سے سرکشی کے بعد پیدا ہوتی ہیں. قانون کی اطاعت کیے چلے جائیے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. قرآن دیکھیے کس انداز سے جو بات کر گیا ہے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو فرشتوں کی طرح باقی جمادات و نباتات و حیوانات کی طرح قانون خداوندی کی کے سامنے سر جھکائے ہوئے نہیں چلیں گے. اس میں سرتابی کی بھی ایک اس میں دیکھی صلاحیت ہے. فرشتوں کی معصوم نگاہوں نے یہ بھانپا. کہنے کا انداز ہے برادران عزیز، مطلب یہی ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کا بھی امکان تھا. جب انہوں نے یہ بھانپا تو کہا تجربہ سیاح نہیں یسے تو سیاح و یسے کچھ دماغ بارے رہا. یہ کس قسم کا ایک جانشین نو پیدا کی جا رہی ہے. ہم تو جب اس کی امکانی قوتوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو نظر ایسا آتا ہے کہ یہ تو جن کو سرخلی میں جا رہے گا. ریزیاں کرے گا فسادم ریزیاں ہوں گی. تقابل دیکھیے کیا کہتے ہیں. ضرورت کیا پیش آئی ہے ایک نئی مخلوق کی. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے. سارے کے کام سنورتے چلے جاتے ہیں. یہ خدام کی جماعت نہنا مصبر ہو بے حمد کا وہ مقدس کو لاتے اس قسم کے تابع فرمان مخلوق آپ کی. دو لفظ یہاں آ گئے، مصبر بے حمد، تسبیح، تقدیس. ترجمے میں آپ کو یہی بات ملے گی. تراجم میں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ان میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں. ترجمے میں یہ چیز ملے گی کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. عزیزان من، کوئی چیز آپ کے ذہن یا قلب کے اوپر اس سے کچھ اثر ہوا یہ بات کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ ہوا خدا نے ایسی مخلوق پیدا کر رکھی ہوئی ہے اس کے ارد گرد کہ وہ ہر وقت اس کے قصیدے کہتی رہتی ہیں، حضور بڑے، جناب بڑے، آپ کے بابا بڑے، ماشاء اللہ، با ملازہ ہوشیار، نہنے سدے بے حمدے کا انہیں کر مینا سزد کو دائرہ. کسی مخلوق کو اپنی گلوریفیکیشن کے لیے پیدا کرنا مینا سزد کو دائرہ. وہ بلند رہا ان چیزوں سے کہ کوئی اس کی تعریف کرے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. نہنو مصبر ہو بے حمدے کا تین بے ہے سب تسبیح جہاں سے ملتی. سبھا کے معنی ہوتا ہے گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ چاروں پاؤں یوں کر کے چلتا ہے. پوری قوت کے ساتھ تیز تر رفتار اس کی ہوتی ہے. کیونکہ گھوڑے پہ کبھی چڑھا نہیں، پتا نہیں اس کو گیلپنگ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں. اس کا یہ جو رفتار ہے اس کو کہتے ہیں تیراک کا وہ تیراکی کا انداز اس میں پورا ہاتھ مار کے تیرا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبا. وہ تو قصے میں جو آتا ہے کہ اگر وہ مقبوضین میں سے نہ ہوتے تو پھر ساری عمر وہاں دریا میں رہتے. تو اس کو مانے یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے وہ تصویر بیان کی تھی. یہ ہوتے ہیں بنیادی معنی. اس کو استعمال کرتے ہیں عرب
کسی کام کے حصول کے لیے پوری پوری قوتیں صرف کر کے سرگرداں ہیں. نحن نسبح بحمدک، یہ مخلوق ہم موجود ہیں تیرے ان پروگراموں کو وجہ ہم ستائش بنانے کے لیے ہم ہر وقت ہم سرگرداں رہتے ہیں، مصروف سعی و عمل رہتے ہیں، اور اس کے لیے جتنی قوتیں تم نے ہمیں دے رکھی ہیں ساری کی ساری ہم اس کو صرف کرتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے نقدس لگا مدرسہ کے معنی ہمارے یہاں تو کافی بیان کرنا کیا جاتا ہے. کاف دال سی اس کے معنی ہوتا ہے دور دور نکل جانا. اس کے بعد کے معنی جو آتے ہیں نا پاکیزگی کے، اس کے معنی ہوتے ہیں ولایتوں سے دور ہونا. بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں دور ہونے کے، چلے جانے کے، دور کہا. اور یہ چیز ہم کرتے ہیں اپنی ساری قوتوں کو پوری استطاعت کے ساتھ تیرے پروگرام کی وجہ ہم تو ستائش بنانے کے لیے صرف کرتے ہیں، اور اس بات میں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں دور دور نکل جاتے ہیں. جبھی ان کو کرو والے فرشتے کہا جاتا ہے مقدس اللہ. کہا اس کے بعد آپ فرمائیے تو صحیح، یہ کہیے کہ کون سی کوتاہی باقی رہ گئی جو یہ اقدام پورا نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے خلاف کچھ تھوڑا سا کوئی ہم کو حرف آتا ہے ہماری خدمت گزاری کے کہ ہماری موجودگی میں آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کسی اور کے. کیا انداز ہے عزیزان مان قرآن کا، بڑا پیارا انداز ہے. فرشتوں کا یہ شکوہ بجا نظر آتا ہے. یہاں ایک اچھے کرنا بردار خادم کو جو سارا کام آپ کا کرتا ہو، آپ یہ کہیں کہ بھائی میں ایک اور آدمی لانے والا ہوں، اس کا اسپونٹینیس ریئیکشن یہ ہوگا کیونکہ سرکار کی کوتاہی ہوگی، جس سے خدمت میں کمی رہ گئی ہے جو آپ کو دوسرے کی ضرورت پڑی. مانوں میں سب دور ہم دیکھا ہوا میں سب دیکھنا کو جواب دیا جاتا ہے کہ انی عالم ما تعلمون. نہیں کچھ قصور نہیں تم سے بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمہارا علم وہیں تک محدود ہے جہاں تک تمہارا ہم نے احاطہ کار رکھا ہوا ہے. ہمارے پروگرام اس سے آگے کچھ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے آگے کی دنیا وہ ابھی تمہارے سامنے ہے نہیں. اس لیے تم سچے ہو جو لے سکتے ہو. جہاں تک کی جو بات تھی کہ جو تمہارا ہدایت کار ہے اس کے اندر بالکل مطمئن ہے ہم نے تم بھی کو تم کام کرتے ہو. آگے ایک اور میدان آتا ہے وہ جو تمہارا میدان ہے نہیں، تم ابھی اس کا علم رکھتے نہیں کہ وجود میں نہیں ابھی آیا. یہ اس کے لیے ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. اچھے آقا کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ڈانٹ نہ دے. عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کہا نا انی عالم مالا تعالی امین کے مانے جو کہہ رہے پتہ نہیں کرنے آ گیا بگ بگ کرتے رہنا نہیں چاہیے. جن کا پتا نا دخل کون کہیے میں تو رہنے میں بیٹھا ہے میرے میں ڈر جانتا ہے کیوں بات من بتا کرنی بات یہ بات نہیں برادرانی کی. کیا بات ہے مالا تعالی امین کی، بات عدم علم کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم بہت دور تک چلے جاتے، تمہارا بہت دور کا جانا جو ہے ہماری نگاہ میں بہت قریب تک رہ جاتا ہے. ہماری نگاہ ذرا اس سے بہت دور جاتی ہے، تمہاری نگاہ ابھی وہاں جا نہیں سکتی. بات صرف اتنی عزیزہ نہیں نہ بھائی تمہاری خدمت گزاری میں ہمیں کسی قسم کا کوئی گلا نہیں. کیا بات ہے، خدا آقا دے تو اس قسم کا آتا کتنا جانے کے بعد بیٹے کی طرح پھر بیٹھ نہیں لیا دان سے. ٹھیک ہے جی ہم آگے سے دوری بھی نہیں سکتے تھے جی پہلے. ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ خصوصیت کبریٰ سامنے آتی. ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ آدم کو ہر طرح کے نام بتا دی. ہماری تفسیروں کے اندر پھر فرشتے دی گئی ہیں. جس مفسر کو جتنے بھی نام یاد ککر بٹیرا کبھی بڑے فرشتے ہیں اس کے اندر.
لیکن ان کی نگاہ تو مالا تال امون تک ہے، نہ ہوائی جہاز کا ذکر ہے نہ کہیں ایٹم بم کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ تو ان کی حد نگاہ سے آگے تھی. تو وہ آدم کو کہنے لگے سارے نا یاد کر آگے تھے مار مشواری اسما برادران بھی. اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایک قسم کی علامت جس سے اس کی اصل و ماہیت پہچانی جائے. نام بھی جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ کون آیا تھا جی کہ وہ عبدالرزاق آیا تھا نا جی. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لغوی معنی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے، بلکہ وہ جس شخص کا نام عبدالرزاق تھا وہ ذہن میں آپ کے آ گیا. اس لیے جہاں کہیں اسم کہا جاتا ہے اس سے مفہوم مسمى ہوتا ہے. جس چیز کو اس سے پہچانا جاتا ہے در حقیقت اس کا علم ہوتا ہے. عبدالرزاق کا پتہ ہے نا آپ کو، تو مجھے پتا ہے عبدالرزاق. آپ دیکھیے کہ عبدالرزاق یہ نہیں ہے کہ عبد کے معنی غلام، رزاق کے معنی بہت رزق دینے والا، یہ مجھے پتا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق جانتا ہے، مجھے تعارف ہے، میں اس کی تعریف سے جانتا ہوں، اچھی طرح میں جانتا ہوں. ایک لفظ سے اسم سے مسمى کے متعلق یہ معلوم ہو کہا یہ ہے کلھا. کائنات میں اس سے پیشتر جو کچھ پیدا کیا گیا تھا ان کی ماہیتوں کو، نوعیتوں کو، خصوصیتوں کو معلوم کرنے کا علم آدم کے اندر ودیت کر کے رکھ دیا. ان سے کہا تھا لا تعلمون، تمہاری حد جو ہے علم کی بہت کم ہے. آپ دیکھیے علم کی بات ہی کی ہے، علم آدم الاسماء، علم کی وسعتیں بتائی ہیں انسان کی. یہ ہے وجہ شرف انسان. اللہ کتنی بڑی چیز ہے. کسی ایک دور میں بھی عزیزان مان بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کلھا دریافت کر لیا ہے. یہ کائنات تو کی نا پیدا کنار وسعتوں کی حامل ہے. کہ نیوٹن جیسا سائنٹسٹ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے متعلق تو یوں سمجھو جیسے علم کے سمندر کے کنارے پہ بچے یہ گھونگے اور سیٹیاں چن رہے ہیں. ایپیکم جیسا بھی علم الافتاب کا ماہر یہ کہتا ہے کہ ہم نے یوں بہت کچھ معلوم کیا، لیکن سائنس کی دنیا میں آخری لفظ دنیا کے آخری انسان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اور یہاں کہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم دینا بے معنی رہ جائے کہ اگر اس علم کے صرف کرنے کے لیے یہاں مواقع نہ ہو. اس لیے یہ نظر آتا ہے کہ آدم کے لیے تو ابھی بڑے وسیع میدان اور آنے والے ہیں. برادران عزیز کلھا جب تک یہ نہیں اس کے متعلق کر لے گا یہ آدم کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ورنہ یہ خدا کی پیدائش ابد ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. کیا ہے علم آدم الاسماء کلھا. مقام آدم سے سب سے پہلے برادران عزیز یہ شناخت کرایا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں مقام آدم کیا ہے. اب جس قدر ان اشیاء فطرت کا علم حاصل کرتا چلا جائے گا کہ اور علم کے کیا معنی ہیں، یہ ہے کیا، کس قانون کے تابع یہ کام کر رہی ہے، اور جو آپ اس قانون کو دریافت کرتے چلے جائیں گے ہر قوت آپ کے متفق ہوتی چلی جائے گی. یہ قوتیں آپ کے سامنے جو آپ کی سازش بنی، آپ کی مضبوط بنی ہوئی ہوتی ہیں،
یعنی جن کے سامنے آپ جھک رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جن کے متعلق آپ کو علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے ابھی۔ جس قوت کے متعلق انسان کو علم ہو جاتا ہے وہ قوت اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ تو اب مقام آدم کا تعین یہ ہوا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کو کس قدر قامت آدمیت نصیب ہوئی ہے، ہیومن اسٹیچر کتنا نصیب ہوا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اسے فطرت کے قوانین کا علم کس قدر حاصل ہوا ہے۔ جس حد تک یہ چیز جو ہے یہ علم الاسماء والی، جس حد تک اس کی اس میں سے نمود ہوتی چلی جائے گی اتنے حد تک یہ آدمی کا پتر بنتا جائے گا۔ اور ابھی تو مقام آدم ہے برادران نے بھی، مقام مومن تو بہت آگے جا کے آتا ہے۔ اور آدم مومن نہیں ہے، مقام آدم تو فقط اتنا ہے علم حاصل کر لینا ان قوتوں کا اور ان کو مسخر کر لینا۔ مقام مومن یہ ہے کہ ان کو مسخر کرنے کے بعد ان قوتوں کو خدا کی بتائی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق صرف کرنا۔ لیکن یہ تو سوچ لیجیے جو ان قوتوں کو مسخر ہی نہیں کرتا اس میں ان کو صرف کیا کرنا ہے؟ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ عالم نہ پہلے ہو۔ آدمی مومن ہو سکتا ہے، جسے مقام آدم نصیب نہیں ہے وہ مقام مومن تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہی چیز ہے جسے علامہ نے کہہ دیا کہ بآدم نہ رسیدی خدا کے میں جو بندے کا پتر نہیں ہے جو بنے رب العالمین کا پھرنا ہے جانا، کیا بات ہے یہ جو کہہ گئے یہ وہ چیز ہے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے مقدم ہے یہ چیز، بنیاد ہے یہ چیز اس کی کہ آدم ہو۔ مقام آدم کے اوپر جو کام نہیں پہنچتی، جو قرض نہیں پہنچتا، مقام مومن کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہنچے گی۔ اب تین کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی عزیزان مان۔ ایک مومن کی کیٹیگری، آدم کا مقام حاصل کیا ہوا، فطرت کی قوتوں کا علم پورے کا پورا اپنے دور کی علمی سطح تک عزیزان مان، اس سے آگے تو بھی جا نہیں سکتا۔ یہ جو کلّہ ہے یہاں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، پتہ نہیں اس کی آخری حد کون سی ابھی آنی ہے۔ اپنے دور تک کا جو علم انسانی ہے اس تک پہنچ کے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنا یہ مقام آدم، اور اس کے بعد ان قوتوں کو نو انسانی کی عالمگیر ربوبیت کے لیے خدا کی بتائی ہوئی مقادیر کے مطابق صرف کرنا یہ مقام مومن، یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو صرف مقام آدم تک پہنچا ہے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ہے اور اپنے مفاد اپنی منصبوں کے لیے ان کو صرف کر رہا ہے۔ بہرحال مومن نہیں ہوا، آدم کے مقام پہ تو آیا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے نہ نیتی نہ قضا کیتی، فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، مقام آدم ہی حاصل نہیں ہے عزیزان من، مقام مومن کہاں حاصل ہوگا؟ کسی آپ روحانیت، کسی آپ کو قرب و خدا بندی، کسی آپ کو خدا کا ملنا دفاع کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں مقام آدم جس کے نصیب میں نہیں ہے مقام مومن تصور میں بھی نہیں اس سے آ سکتا۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے، اس میں ہم ہیں برادران۔ آدم کا تعارف یہ کہہ کے کرایا گیا علم آدم الاسماء کلھا، اور یہ وہ چیز ہے ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیں حقدار اس منصب کے جس کے لیے یہ نئی مخلوق وجود میں لائی جا رہی ہے۔ کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو
دیکھیے ڈکٹیٹر نہیں بن رہا خدا، تو کہا یہ سیدھی سی بات ہے، اس میں یہ خصوصیتیں ہیں، اگر تم میں بھی یہ خصوصیتیں ہیں تو تم بتا دو، اس کے لیے ثبوت لے آؤ، شہادت لے آؤ، ٹھیک ہے، ہم اسے نہیں زیادہ کریں گے، تمہیں یہ منصب دے دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی منصب کی اپائنمنٹ کے لیے، اس کے پروموشن کے لیے معیار کیا مقرر کیا جا رہا ہے؟ میرٹ، خصوصیت ذاتی۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہیں اس کے حقدار، تو ہم اس طرح سے ڈکٹیٹر نہیں ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جس کو ہماری مرضیاں بنا دیں۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان ایمان، اتنی بڑی لامحدود قوتوں کا مالک ہوتے ہوئے کس قدر ایک قانون معیار اس کے مطابق باتیں کرتا چلے جاتا ہے۔ ان کن تم صادقین قالوا سبحان اللہ، کہا کہ صاحب ہمیں اعتراف ہے، تیرے پروگرام بہت دور ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اب ہمارے ہاں تو سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے سبحان اللہ، یہ اصطلاحیں ہمارے ہاں کس قدر کمال فرسودہ ہوئی ہیں۔ اور اس بات میں صحیح کہا ہے کہ جو قومیں اپنے زندہ تصورات کو فرسودہ کر دیتی ہیں، فرسودہ تصورات ان کو پھر زندہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک مذہب کے دائرے کے اندر کوئی قوم رہتی ہے، وہ انسانیت کی زندگی کا کبھی نصیب نہیں اس کو ہو سکتا، کیونکہ مذہب مان ہوتا ہے دین کے زندہ تصورات کو مردہ اور فرسودہ بنا دینے کا۔ فرسودہ تصورات کسی قوم کو زندگی نہیں عطا کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ وہی سب ہے، وہی دوری، کہا ہمیں اعتراف ہے اپنی کم نگہی کا، ہمیں اعتراف ہے اس کا کہ جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے ہماری نہیں پہنچی تھی۔ دیکھا آپ نے کیا بات کہی؟ وہاں دعویٰ تھا نحن نسبح بحمدہ کا، وہ ہم تسبیح کے اندر، یہاں کہہ رہا کہ نہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ سبحانک کا، جس دوری تک تیری نگاہ پہنچتی ہے ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جتنا تو نے ہم کو سکھا دیا، جتنا علم تو نے ہم کو دے دیا، ہمارا علم اتنا ہی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ صاحب سارا علم دے دیا، تو پھر تو یہ آ گئے نا اس مقام پہ، ہمارا علم اتنا ہے جتنا ہمیں تم نے دے دیا، اور پھر انہ کا انتل علیم۔ بڑی کیا خاور کتاب ہے برادران، خدا توفیق و سعادت دے، قرآن کو غور و تدبر سے پڑھا کیجیے۔ خدا شاہد ہے، اس سے زیادہ لذت آفری کتاب کوئی آپ نہیں۔ میں صرف ایک کتاب کی حیثیت سے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، عقیدت تو ہر چیز ہوتی ہے۔ انوں کا انتر حدیث، اچھا جی، ابھی اس کے متعلق نہیں بات ہوئی، ابھی ان کی نفی کے متعلق ہے۔ تمہیں معلوم ہو گیا نا کہ تمہارا علم محدود تھا، معلوم ہو گیا نا ہماری نگاہ آگے اور جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اشیائی پیش کی تھی ان کے متعلق، کہ بتاؤ تو صحیح ان کے متعلق، ابھی آدم نہیں سامنے آیا۔ کالا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم سے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ دیکھا کلاس کے اندر کس طرح سے جیسے امتحان دیا جاتا دو بچوں کا، کہ تمہیں ایسے ہی نہیں ہم نے فیل کر دیا، اس کو ایسے ہی نہیں ہم نے تمغہ دے دیا، ہاں بیٹا کہو۔ فلما انبأہم باسمائہم، اس نے کر بتا دیا، ٹھیک ہے۔
یہ بتا دینے والی بات بھی جو ہے عزیزہ نے مان، آپ دیکھیے نا کہ اس میں کسی کی رعایت والی بات نہیں ہے. بات یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ علم محدود ہے، اس کا جو علم ہے اس سے زیادہ ہم نے دے دیا ہوا ہے، علم کا ثبوت پیش کر دیا ہے. ورنہ ایک امتحان تو وہ ہوا کرتا ہے نا، اسکول کا پرائمری کا یونیورسٹی پنڈ کا اتنے آتا سی کہ انسپیکٹر امتحان لے کے پاس فیل کرتا ہوں بس. کرنے کا 10 ہوا پھر مکھی دیا کن لتاں ہوئی آئی ہیں. تیسری جماعت کا منڈا ہے، مکھی دیا کن لتاں ہوئی تم کر رہے ہیں دیکھے نا مجھے اگے پتا ہے کہ دودھ تیلی کا پتر نکلوں تمہیں آنا کی ہے گا لگا پیارے لال جی آنڈے کا رنگ کی ہوں کہنے کا جی چیٹا کہنے کا دیکھیے تیسرا بول دیں ممتاز ایک بات بول ایک بار بول دیں. وہی اسماء ہیں جو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہی اسماء اس کے سامنے، وہاں مکھی اور یہاں انڈا نہیں پیش کیا جاتا. اسمائہم فلما انباہم اسمائہم قال الم قل لکم. اب یہاں یہ کہا کہ کیوں بھائی میں نے تم سے نہیں کہا تھا. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وہ ڈانٹ والی بات نہیں ہے کہ خام خواہ کے لیے تم نے بخلدار معقولات دے دیا تھا. دیکھ لیا نا وہی بات جو ہم کہتے تھے، ہوئی نا وہی بات. یہ بات نہیں ہے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، کہ ہم تم صرف ان چیزوں کا علم رکھتے ہو جو مشہور ہو کہ تمہارے سامنے آ جاتی ہیں. ہم ان کا بھی علم رکھتے ہیں جو ابھی تک غیر محسوس طور پہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو. تو جو بات اتنی ہی تھی بالکل. آپ دیکھیے ان کے خلاف کوئی چیز جرم نہیں عائد کیا گیا، نقص نہیں نکالا گیا، کوئی شکایت نہیں کی گئی. کہا ہی اتنا گیا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا ہم جانتے تھے تیسری جماعت کا لڑکا یہ نہیں بتا سکتا. اور ہم غیب السماوات والارض کو بھی جانتے ہیں. برادران عزیز بات آگے آتی ہے. کیا بات وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور ہم جانتے ہیں بہتر طور پر. اب دیکھیے آپ ترجموں میں جا کے اور پھر دیکھیے اس سے جو کلیان واقعہ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں یہ ترجمہ اس کا کیا جائے. ہم جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. اچھا تو وہ کچھ پہلے چھپایا تھا انہوں نے اپنے دل کے اندر اور اس میں بھانپ لیا. غیب السماوات والارض جانتا ہے کچھ جی سادے کو چھپاتا ہے. دیکھا نا ہم نے کیسے جان لی. آپ دیکھیے یہ ترجمہ کرنے کے بعد کہاں بات چلی جاتی ہے. تو یہ فرشتے کر کیا رہے تھے اور کس طرح سے چوری پکڑی گئی اس کے بعد. یہ بات نہیں ہے جی جانے میں. فطرت کی قوتیں ایک تو وہ قوتیں ہیں جو آج خود کائنات کے اندر بھی کار فرما ہو رہی ہیں. ان کے متعلق عام طور پہ اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنی چیزیں وہ خود کر رہی ہیں. پانی کے متعلق ہمیں اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ پیاس بجھاتا ہے، مشرق کی طرف بہتا ہے، نہایا جاتا ہے. وہ چیز جو پانی کے ایٹم کو پھاڑ کر خلق پیما قوتیں پیدا کی جا سکتی ہیں. پانی کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے، ابھی یہ باہر مشہور ہو کے نہیں آئی تھی. کہا کہ تمہاری قوتوں کا جو حصہ اس وقت تک مشہور ہوا ہے وہ ہے کہ جو آدم کے ہاتھ کے بغیر ابھی تک باہر آیا ہے. بے شمار تمہاری صلاحیتیں جو ہے جو اس کے دستبازی سے مشہور ہونے والی ہیں. ہم یہ جانتے تھے. ہم جانتے ہیں تمہاری خصوصیت باقی نہیں. اسماء کی بل سے یہ کہا کہ تمہارا جو کچھ تمہاری نمود جتنی ہوئی ہے تمہاری قوتوں کی تم نے یہ اپنے ذہن میں سمجھ دیا تھا کہ نمود پوری ہماری ہو چکی ہوئی ہے. ہم یہی کچھ ہے. تمہیں خود اپنے متعلق کبھی علم نہیں ہے. اور اب اسے کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟
کہ وہ اس کے دست و بازو کے بغیر تمہاری مجمر قوتوں کی نمود نہیں ہو سکے گی، تمہارے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو نبل مدائے کا تسجدوا لآدم فسجدوا، مقام آدم نکھر کر سامنے آ بلا ساختہ قوت کی فطر کی قوتیں سجدہ روز ہو گئی اس کے سامنے کہ ہاں تجھے حق پہنچتا ہے، جو تو کہے گا اس کے مطابق کرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اب تیرے فرمان کی تعمیل میں ہماری مضمر قوتوں کی نمود ہوتی چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزہ نعمت کہ سجدے سے ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ان کی مضمر قوتوں کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ خدا فراموش آدم نے سمجھ لیا کہ آدم نے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اس نے کہا نہ کرو۔ سجدہ نہ کرنے سے تمہیں پتہ ہے نا کہ نا تک تو نون جو ہے وہ نمود میں نہیں آیا کرتا، نہیں کرتے ہو اپنا ہی کچھ جاتا ہے۔ فرشتوں نے ملائکہ نے آدم کے سامنے کیا سجدہ تو ملائکہ کی مضمر قوتیں نمود میں آ گئی۔ آدم اپنے سے اونچی ہستی جسے خدا کہتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرے گا، اس سے مضمر قوتیں بھی نمود میں آ جائیں گی، ورنہ یہ مضمر کی مضمر رہے گی۔ اس سجدے کے معنی برادران عزیز کمتر ہو جانا نہیں ہے، رومائندگی نہیں ہے، پستی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے۔ اس سجدے کے معنی ہیں کہ اپنی جتنی مضمر قوتیں ہیں ان کی نمود ہو کے پہلے سے بھی اونچا مقام ہو جائے۔ میں نے بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جس سجدہ کرنے والے کی صورت یہ نہ ہو کہ سجدے سے پہلے جو اس کا مقام ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد جو قیام ہوا ہے پہلے مقام سے وہ اونچا نہیں ہو گیا، اس کا سجدہ نہیں ہوا۔ سجدے کے بعد کے قیام میں اور سجدے کے پہلے کے مقام میں برادران عزیز مقام کا فرق ہونا چاہیے، اور سجدے کے بغیر مقام کی نمود ہو نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، مقام کی بلندی ہو نہیں سکتی۔ لاز آف نیچر کو ہم اوبے کرتے ہیں، کائے کے لیے تو کام کرتے ہیں، اوبے کرنے کے معنی ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، کانکر ہو جاتا ہے۔ لاز آف نیچر ہی نہیں ہے کائنات کے اندر، آگے چل کے اب بات آئے گی، آ رہی ہے اسی قصہ آدم کہ خود انسان کی اپنی اندرونی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی اس نے قوانین دیے ہوئے ہیں۔ ان قوانین کے سامنے جھکنے سے اس کے معنی خدا کو سجدہ کرنا، جیسے ملائکہ کے سجدے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سچ مچ کے کوئی وہ کروں والی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، پھر آدم کا پتلا رکھا ہوا تھا سامنے، جب یہ حکم دیا خدا نے تو سارے کے سارے زمین کے اوپر سر رکھ دیا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ سجدے کے معنی کیا ہے؟ اس کے قوانین کے تحت اس کی منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے معنی یہ ہے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرو تاکہ تمہاری لا تبدون کو یہ معلوم ہے جو کچھ ہے، ما کنتم تکتمون جو ہے وہ بھی اس کی نمود ہو جائے اور باہر آ جائے۔ فسجدوا، سب جھک گئے، الا ابلیس۔ اب یہاں سے ایک دوسرا مقام شروع ہوتا ہے، وہی انسان کی زندگی اب شروع ہو رہی ہے۔
دو لفظ ہیں برادران عزیز، ان کو میں ختم کر دیتا ہوں گا، وقت ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں 5 منٹ 10 منٹ اور چاہیے، ورنہ موضوع جو ہے وہ کشمہ رہ جائے گا، بات منقطع ہو جائے گی۔ فسجدوا الا ابلیس، یہ سمجھ لیا الا ابلیس کے معنی کہ وہ جو آپ کے یہاں مشہور ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا، یہ ایک فرشتہ تھا، باقی فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فرشتوں میں سے ایک نے سجدہ نہ کیا، تو وہ جو تھا وہ ابلیس ہو گیا، کافر ہو گیا، شیطان ہو گیا، فرشتہ۔ بلکہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، کہ فرشتوں شاگردوں نے تو سجدہ کر دیا، اس نے نہ کیا۔ عزیزان مان، ابھی ہم قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے لے آ رہے ہیں، ملائکہ پورے کے متعلق کہا کہ ہم لا یستکبرون، وہ مجالس پر تعبیر ہی نہیں رکھتے، یہ اصل ہونا مانگو میری، ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ملائکہ میں سے ایک ہو تو خدا ان سے کہو کہ سجدہ کرو، اور وہ سرتابی برتنا، قرآن کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن 1000 برس سے ہمارے یہاں تکلیف چلی آ رہی ہے، تو ملائکہ میں سے تھا، اس نے سرتابیت کی، یہ بات نہیں تھی، یہ اللہ کے یہ معنی نہیں، عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ دوسری قسم کا اللہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس پوری مخلوق نے تو یہ کر دیا، ایک اور تھی مخلوق وہ نہ جھکی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کا اپنے اندر کا اختیار کراتا ہے، یہاں سے انسان صاحب اختیار و ارادہ ہوا، تعارف ہی انسان کا یہ کہہ کے کرایا گیا کہ اس کے اندر اس کے سامنے جھکنے کی بھی صلاحیت ہے اور سرتابی کی بھی صلاحیت ہے۔ اب جو دو پاسبلٹیز کسی کے سامنے آئیں گے برادران عزیز، اسے ہی صاحب اختیار کہا جائے گا۔ اگر آلٹرنیٹو کسی کے سامنے دوسرا متبادل نہ ہو، اس کا وہ کام کرنا جو ہوتا ہے اسے آپ تعمیر ارشاد نہیں کہہ سکتے، اسے سجدہ نہیں کہہ سکتے، اسے صاحب اختیار آپ نہیں کہہ سکتے جس کے سامنے دوسرا آلٹرنیٹو نہ ہو۔ مقام آدم کے معنی یہ ہے کہ اس کو اختیار و ارادہ اس چیز کا دیا، کہا یہ تم الحق کو میں کر دیتی، ہم نے یہ چیزیں جو تھی حقائق تمہارے سامنے سے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، فرشتوں کے متعلق تو یہ نہیں کہا تھا، مجھے تو یہ کہا تھا قتل نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے، اس کے متعلق کہا کہ ہم نے تمہیں رہنمائی دے دی ہے، تو پاسبلٹی، تو الٹرنیٹو، متبادل بھی سے موجود ہیں، براہ پہ تم کھڑے ہو، دو راستے ہیں، اگر ایک ہی راستہ ہوتا انسان نہیں یہ ہو سکتا، ایک ہی راستہ ہوتا چلتا ہی اس کے اوپر باعث شرط نہیں تھا۔ باعث شرط یہ ہے دو راستے سامنے ہیں، ایک راستے کے متعلق معلوم ہے کہ یہ اس کے قوانین کے تابع چلنا ہے اس راستے کے اوپر، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی منفرد کوشیاں مفاد پرستیاں جو ہیں، اپنی ترغیبات و تاثیرات جو ہیں، اپنے ایگو کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے اس راستے کو اختیار کرنا، اسے اجازت ہے کہ کر لیں یہ اختیار اپنا برت لے، یہاں تک تو یہ صاحب اختیار ہے کہ سینکی کی پوریا سامنے ہو، اس کے اوپر لکھا ہوا ہو سینکیا ہلاکت آخری پائزن موت سے لسن کے اندر، صرف اس حد تک اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اختیار ہے، جی چاہے اس پوریا کو پھینک دے زندہ رہے، جی چاہے پھینک دے موت ہو، پھینک دینا پھینک لینا یہاں تک اس کے سامنے یہ چیز تھی، پھینک لینے کے بعد یہ بات کہ سینکیا اپنا اثر نہ کرے یہ اس کے بس کی بات نہیں رہتی، یہاں پھر وہ جو ملک الموت ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جو ہی اس میں قانون خداوندی کی سرکشی کی ہے، وہ فرشتے جو اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یہ ایسی کی تازی
ابلیس انسان کے اپنے اندر کی قوتیں جو قوانین خداوندی سے سرتابی بڑھتی جب ہر قوت نہیں، ہر جذبہ نہیں، اب یہاں سے خیر و شر کا مسئلہ نہایت عمدگی سے طے ہو جاتا ہے۔ گڈ اینڈ ایول کا کوشچن، جسے کہا گیا ہے کہ ایول ایٹرنیٹی میں سے ایگزسٹ کرتا ہے، اسی طرح سے صاحب ایک ہے وہ عقیدہ، آگے آئے گی بات تو میں تنویت یا ڈوئلزم پہ بتا دوں گا۔ یہ چیز نہیں ہے، انسان کے اندر کچھ استعداد، صلاحیتیں، امکانات، پوٹینشیلٹیز، پاسبلٹیز یہ رکھی ہوئی ہیں، جس طرح سے یہ جیتا ہے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ قانون خداوندی کے مطابق استعمال کرے گا تو خیر ہی خیر، گڈ، ان کے خلاف استعمال کرے گا ایول، شر۔ نتائج دونوں کے غیر متبدل، ان کے بدلنے کا اسے اختیار نہیں ہے۔ وہاں تک یہ صاحب اختیار، اس سے آگے یہ مشکل۔ ابلیس اس کی وہ قوتیں ہیں جو اس کو قوانین خداوندی کے خلاف اپنی مفاد عاجلہ، اپنی منفعت کوشیوں، اپنی بیسٹلی پیشن، حیوانی سطح کے اوپر کے اس کے جذبات، خواہشات، یہ ان کی طرف جو لے جانے والی قوتیں ہیں، اس کو شیطان بھی کہتے ہیں، ابلیس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کی، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں۔ شیطانہ کے معنی ہوتا ہے سرکشی برتنا کا، اور آپ کسی قانون کے خلاف سرکشی برتیے، خلاف ورزی کیجیے قانون کی، سنکھیاں کھا لیجیے، اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ اب مجبور ہو گئے ہیں، وہ جب اپنا عمل کر رہا ہے، آپ کو مایوسی بھاری ہو گئی زندگی کی طرف سے، اور بڑا سا کہ میں نہیں ہے مایوس ہو جانا، ابلیس کہتے ہیں اس کو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ہر ایگریشن کا نتیجہ فرسٹریشن ہے۔ جہاں آپ قانون خداوندی سے، کسی قانون سے ستاوی بڑھتے ہیں، اس وقت تو جوش کے اندر آپ یہ کر جاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کو خود اس چیز کے اوپر ایک مایوسی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ سویڈن، ناروے جیسی کوئی سلطنتیں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ میں معیار کام کیا ہے انہوں نے دنیا کے اندر، یہاں کسی فرد کی کوئی ضرورت ہے زندگی، وہ کہتے ہیں پوری ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اتنی بڑی فلاحی مملکت، لیکن قانون خداوندی کے مطابق وہ جو انسانی زندگی کے متعلق اخبار خداوندی ہیں، ان کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک طرف ان کے ہاں جا کے دیکھیے، اخلاقیات کا تصور ہی نہیں ہوگا، خالص حیوانی سطح کے اوپر زندگی بسر ہو رہی ہے۔ چلیے آپ کہتے ہیں